بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک فیسٹیول ختم ہوا اور دوسرے فیسٹیول کا آغاز ہونے جا رہا ہے. دوسرے فیسٹیول کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور یہ فیسٹیول ہوگا جی رمضان بچت فیسٹیول 2026 جو کہ ہونے جا رہا ہے 13 سے 15 فروری کو اور ہوگا جی جیلانی پارک میں. اب رمضان بچت فیسٹیول جب میں نے نام سنا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ ایسے سٹالز ہوں گے جہاں پر بچت والی چیزیں ہوں گی, اس میں کوئی آٹا گھی چینی دال کچھ سستا ملے گا, کیونکہ بچت جب نام آ رہا ہے رمضان المبارک کا ساتھ میں نام آ رہا ہے میرے ذہن میں تو یہی خاکہ آ رہا ہے. لیکن سوالات بہت سارے میرے ذہن میں آ گئے ہیں کہ یہ صرف جیلانی پارک میں کیوں ہو رہا ہے, شادرہ والوں کا کیا قصور ہے, کاہنہ والوں کا کیا قصور ہے, باقی علاقوں والوں کا کیا قصور ہے, اور اگر وہاں سے لوگ جیلانی پارک میں آئیں گے رش کیسے آپ سنبھالیں گے, پارکنگ کی آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, گلے داؤدی کی آپ نمائش لگا دیتے ہیں, دن رات وہاں پر ایمبولینسز پھنسی رہتی ہیں, آس پاس کتنے سارے اسپتال ہیں اس مین روڈ پر, سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا. اور پھر باقی پنجاب کا کیا قصور ہے, کیا صرف حکومت کا لاہور ہی ہے یا باقی پنجاب بھی ہے؟ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آپ کا ہی خیال ہے؟ مسکرا رہے تھے آپ میری ساری باتیں سن. دیکھیں آپ نے سوال ہی ایسے اٹھائے ہیں تو پھر میں کیا رہوں. آج جاوید صاحب کو پتہ ہے نا کہ میں ان کی مخالفت نہیں کر رہی بلکہ میں بھی آج تنقیدی موڈ میں ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے مسکرا رہے تھے کہ آج ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں جی جب ریلیف وقتی ہوگا نمائشی ہوگا پھر سوال تو اٹھیں گے, ٹھیک, پھر لوگ سوال تو پوچھیں گے, پھر یہ بھی لوگ پوچھیں گے کہ آخر صرف رمضان میں ہی کیوں 11 مہینے حکومت کیوں خاموش رہتی ہے, قانون کہاں ہے, پالیسیاں کہاں ہیں, رمضان المبارک میں ہی کیوں حکومت کو پہلے ریلیف یاد آتا تھا, جاوید صاحب میری طرف بھی تو دیکھیں, فیسٹیول یاد آ گیا. سوال کر رہے ہیں میری طرف بھی تو دیکھیں. آپ کی طرف دیکھو, چلیں جی میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں. آپ سو رہی ہیں؟ حکومت کیا کر رہی ہے, ادارے کیا کر رہے ہیں؟ سو رہی ہے. اچھا آپ نے اچھا کیا. یہ دیکھیں میڈم مجھے ایسے لگتا ہے کہ میڈم مریم نواز نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس نے اس قوم کو میلے ٹھیلے دینے ہیں, اس کو کوئی مستقل پالیسی نہیں دینی. تو سر میلے ٹھیلے بھی دینے میں پھر آپ وہی تنقید پہ چلے گئے, سر میلہ ٹھیلا دیں ساتھ میں اچھے کام بھی اس کو قبول کریں نا, رونق لوگوں کے پاس ہے کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے. میرے قریب پہلے والے جو حکمران تھے وہ بھی اس قوم کو بیکاری بنا رہے تھے اور موجودہ بھی بیکاری بنا رہے ہیں. ان کو ریلیف نہیں, ان کو کوئی مستقل کاروبار دیں جس سے وہ کمائیں اور اپنا کھائیں. اگر ایک بندہ 11 مہینے آٹا روٹی دال روٹی کھا سکتا ہے تو وہ 12ویں مہینے کیوں نہیں کھا سکتا, وہ بھی کھا سکتا ہے. لیکن یعنی آپ کا خیال ہے یہ صرف اور صرف پوائنٹ سکور ہے, بچت فیسٹیول نہیں ہونا چاہیے. یہ بچت فیسٹیول پوری قوم کے لیے کریں. دیکھیں پنجاب کی آبادی جو ہے اس وقت 14 کروڑ 70 لاکھ ہو گئی ہے, جس میں لاہور کی آبادی 2023 کی مردم شماری کے مطابق جو تھی وہ 2 کروڑ 73 لاکھ 470 نفوس پہ مشتمل تھی. اب 2 سال ہو گئے, اب وہ ہو گئی ہے 3.25 کروڑ. ٹھیک. اب میں اگر بات کروں کیا پنجاب جو صرف لاہور ہے, لاہور کو آپ نے فتح کرنا ہے, پورے لاہور کے جو 10 اس وقت ڈویژن ہیں پنجاب کے, ایک ڈویژن کے ایک ہیڈ کوارٹر میں آپ جو یہ بچت ریلیف کیمپ کر رہی ہیں, فیسٹیول لگا رہی ہیں, میلہ ٹھیلا لگا رہی ہیں. اب یہ ریلیف کے پیسے نہیں گورنمنٹ نے بتایا کہ یہ کہاں سے آئیں گے, یہ سپلائر پر بوجھ پڑے گا یا گورنمنٹ سبسڈی دے گی. اب دیکھیں لاہور جو ہے میں پھر کہتا ہوں کہ پنجاب نہیں ہے. مریم نواز کا فوکس جو ہے پہلے بسنت تھا, اس کے بعد نیا فیسٹیول آ گیا, پھر ایک نیا آئے گا. مقصد یہ ہے مریم نواز صاحبہ کا نوجوان نسل کو قابو کرنا, ان کے دماغ اور دل پہ حکمرانی کرنا. اور میری جو ریسرچ ہے اب تک کے جو میلے ٹھیلے ہیں, بسنت ہے, اس سے پہلے اسکوٹری تھی اور کئی میڈم مریم نواز نے پروگرام شروع کیے, میرے خیال میں ابھی تک مریم نواز کو ووٹ بینک نہیں بڑھا سکی, صرف ان کے دماغ تک کلک کر سکی ہیں, یہاں تک نہیں اتر سکی. چلیں سر دماغ میں کلک ہو گیا تو یہاں بھی آ جائیں. یہاں تک آئی ہیں کہ یہ مریم ہے کون, پہلے تو لوگ جانتے نہیں تھے. اب ان میلے ٹھیلوں کی وجہ سے, ان ریلیف کی وجہ سے, ان پروجیکٹ کی وجہ سے مریم نواز کو اب صوبہ بھر میں لوگ جاننے لگے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کے مشیر پتہ نہیں کون ہے. کل انہوں نے اپنے بہنوئی کو بھی مشیر بنا لیا. اب دیکھیں کیا سوال ہے سر ویسے کون ہے, آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے, میں نے کہا آپ کو بھی نہیں پتا کون ہے. دیکھیں مشیر تو ان کا ہے کوئی نہیں, ایک ان کے 2 استاد ہیں ان کے, ایک ہیں میاں نواز شریف صاحب ان کے والد صاحب, اور دوسرے ہیں پرویز رشید صاحب, جنہوں نے
مارے کھائی تھی اس وقت جب برا وقت آیا تھا، اور اس کے بعد جو صوبہ چلا رہے ہیں وہ صرف 7 لوگ ہیں، اور وہ بھی محسن نقوی صاحب کی ٹیم ہے، میں پھر کہوں گا، اور پھر اچھا مجھے لگ رہا ہے محسن نقوی صاحب سے آپ کی کوئی خاص خار ہے، دھمکی نہیں دینی، بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے سر، گھما پھر آگے محسن نقوی صاحب پہ لے جاتے ہیں۔ دیکھیں پنجاب چلا مشیر آپ نے پوچھا، اب چیف سیکرٹری صاحب مشیر ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اب اس کے بعد آتے ہیں ایڈیشن چیف سیکرٹری صاحب مشیر ہیں، پھر سیکرٹری خزانہ مشیر ہیں، پھر جناب والا سیکرٹری جو ہیں آپ کے CNW سہیل صاحب وہ مشیر ہیں، اور ایک DG LDA مشیر ہیں، اور ایک DG ایک اور ہے میں نام نہیں لوں گا وہ مشیر ہیں، بیوروکریٹس کی جو کریم ہے وہ سارے ان کے مشیران، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ سرکاری آفیسرز ہیں، اب دروازے بند ہیں چیف منسٹر افسر کے عام بندے کے لیے، ٹوٹلی دروازے بند ہیں۔ اب سوال میرا پھر آپ سے میں کروں گا کہ آپ اس جو اقدام ہے، ایک ریلیف کیمپ اور لگنے لگا ہے، ایک میلہ اور سجنے لگا ہے لاہور میں، آپ نے شروع میں کہا کہ نہ پارکنگ نہ انتظام، ایک جو گلے دودی ہے اس کی نمائش کو ہم نہیں سنبھال سکتے، تو پھر یہ پورا جو آپ نے ایک میلہ سجانا ہے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے، تو اس کو کس طرح سنبھالیں گے؟ ادھم مچے گا وہاں پہ۔ دیکھیں سر یہ بتا رہے ہیں، میری بات سنیں، میری آخری بات سن لیں، دالیں چینی سستے داموں میں دستیاب، اب سن لیں کیوں جی 20% آپ کہہ رہی ہیں کہ ریلیف ملے گا، اب اس سے رمضان سے پہلے ہی مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ گیا ہے۔ میڈم مریم کے پاس جو ہے وہ سیاسی لوگوں کی ٹیم تو ہے لیکن ان سے کام نہیں لیا جا رہا، کام لیا جا رہا ہے سرکاری افسروں سے، میں سے، بیوروکریسی سے، وہ بھی 7-8 لوگ ہیں کہ میں افسر شاہی کی میں نہیں نکلی، میری گاڑی، میرا بیٹا، میری کرسی، میرا محکمہ، اس سے بیوروکریسی باہر نکلی اور بیڑا گرک کر دیا ہر چیز کا۔ چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے بند ہیں عام بندوں کے لیے، اور میڈیا کے دروازے بند ہیں چیف منسٹر ہاؤس کے صرف مخصوص ٹک ٹاک پر کسی کو لوگ۔ بیوروکریسی کی کارکردگی پہ کسی اور دن پروگرام کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ فیسٹیول کس طرح سے کامیاب ہوگا؟ آپ صرف جیلانی پارک میں کیوں لگا رہے ہیں؟ پورا لاہور اگر جیلانی پارک میں آ جائے گا پھر کیا بنے گا؟ کلو آپ نے دال دینی ہے، کلو آپ نے چینی دینی ہے، 500 روپیہ شدرے والا خرچے کا آنے کا، 500 جانے کا، اور وہ مہینے میں 2 بار یا ہفتے میں 1 بار آپ کو کچھ ایسا صحیح پلان ہوگا۔ 1 کلو چینی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں سے چینی جو ہے اس پر فوکس ہے گورنمنٹ کا، اور بیسن پہ فوکس ہے، ٹھیک ہے، ایک شناختی کارڈ پہ اس فیسٹیول میں 1 کلو چینی ملے گی، ٹھیک ہے، اور اس پہ ایک نئی تجویز آئی ہے کہ 1 کلو نہیں 2 کلو کر دو، اوکے، 500 بندے کی لائن ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں 500 نہیں 500 تو اس وقت ہوتی تھی جب لاہور میں کوئی 20-22 رمضان بازار لگتے تھے، پوائنٹس لگتے تھے، 500 بندہ تو اس وقت ہوتا تھا، تو پوائنٹ ہی ایک ہے۔ آپ یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں، میں اور آپ آج ایک پیج پہ ہیں، اور رونا عوام کا رو رہے ہیں جو پچھلے 78 سال سے پیچھ رہی ہے، اور ان کو صرف 11ویں مہینے میں ریلیف کے لیے حکومت سوچتی ہے، باقی جو 11 مہینے ہیں وہ جہنم میں جائیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں، بڑی مزے کی چیز بتا رہا ہوں کہ رمضان کی آمد ہے جی، آپ کے پاس، چلو لاہور کی ہم بات کر لیتے ہیں، لاہور میں آپ کے پاس 230 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، 230 ہو گئے ہیں، 230 ہے، پہلے 180 تھے، بڑھا دیے، 180 پہلے 180 تھے، ٹھیک ہے، اب 230 ہو، 230 ہو، ٹھیک ہے۔ اب کیا آپ نے کبھی ان کو اب ریلیف دے رہی ہیں 20%، اور جو قیمتیں ہیں اس وقت، 20% میں نے نہیں کہا، میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے بس یہ پتا ہے کہ رمضان بچت بازار 13 سے 15 فروری لگ رہے ہیں۔ میں آپ بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے، یعنی کہ آپ کی حکومت جو ہے، آپ کی پسندیدہ حکومت جو ہے، اس کے اعلان کے مطابق کہ وہ فیسٹیول میں 20% جو ہے وہ ریلیف دے گی، ڈسکاؤنٹ دے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ چینی 160 روپے کلو چینی ہے، اور اس میں 20% ریلیف کتنا ہوا؟ 100 روپے میں سے تقریباً 30 روپے، 30 روپے 130 روپے کلو مل جائے، 130 روپے 140 روپے کلو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جو خبر بتا رہا ہوں، خبر یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل ہی لاہور میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ گیا ہے، گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے 15 سے 20%، آئل کی قیمت میں 15 سے 20%، اسی طرح چینی جو ہے اس کا سرکاری ریٹ 160 روپے ہے، اس وقت آپ کو مل رہی ہے 180 روپے، 20 روپے تو وہاں پرسنٹ پورے ہو گئے۔ اسی طرح آٹا جو ہے وہ آپ 10 کلو کا آپ نے ریٹ مقرر کیا 905 روپے، وہ تھیلا مل نہیں رہا لوگوں کو،
اور 20 کلو آٹے کا آپ نے ریٹ کیا مقرر کیا 1810 روپے. آپ وہ مافیا جو ہے وہ 15 کلو کا آٹا تھیلا لے آیا جو آپ کو 2000 کا دے رہا ہے. کہاں ہے حکومت, کہاں ہے حکومت کے ادارے, کہاں ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ؟ آپ پہلے ان کو دیکھیں. دوسرا آپ کا فوکس ہے, تمام تر فوکس جو ہے وہ میڈم پرچون پہ ہے, ایک غریب ریڑی فروش پر ہے, ایک پرچون فروش پر ہے. آپ منڈی کو تو قابو کر نہیں سکتے. حکومت کا ڈی سی بھی ڈرتا ہے, میم تھوک منڈی میں جانے سے آپ کا ڈی سی بھی ڈرتا ہے, آپ کا کمشنر بھی ڈرتا ہے. دیکھیں ریٹ جو ہے آپ مقرر کون کہتا ہے؟ آج تک تو ہماری قوم کو یہی نہیں پتا چل سکا کہ منڈی میں جو صبح کو ریٹ نکلتا ہے وہ کون مقرر کرتا ہے. اور جب آپ تمام تر فوکس جو ہے ایک غریب ریڑی بان پہ کرتے ہو, پرچین والے پہ کرتے ہو, پرچون والے, جاوید صاحب اب جاوید صاحب یہ والا وہ ٹاپک ہے جس پہ ہم نے ہر دوسرے دن بات کرنی ہے. رمضان المبارک شروع ہونے جا رہا ہے, روز کی ہماری یہی کہانی ہونی ہے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے آپ سے بھی اجازت لینی ہوگی, دیکھنے والوں سے بھی اجازت لینی ہوگی. کل پھر ملتے ہیں, اللہ نگہبان.